السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہو زیڈ فار یو اسٹوڈیو۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، کسی نے نیکی کی راہ اختیار کی تو کسی نے بدی کا راستہ اپنایا۔ جس نے نیکی کے اختیار کی وہ صراط مستقیم پر رہا، جس نے بدی کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کے عذاب میں آ گیا۔ صراط مستقیم پر چلنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی، گمراہ انسانوں کی تعداد زیادہ رہی۔ ان گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی آتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بڑے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی گمراہی پھیلی ہوئی ہے، صرف چند لوگ ہی نیک تھے، اکثریت گمراہ لوگوں کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے راہ راست پر لانے کے لیے تبلیغ شروع کی۔ وہ لوگ ہر قسم کے برائیوں میں مبتلا تھے، چوری، بے ایمانی، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، شرمناک کام کرنا، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، کمزوروں کو حقیر سمجھنا، غریبوں کو دھتکارنا، جھگڑا کرنا، قتل کرنا، دوسروں کا مال چھیننا عام بات تھی۔ امیر اور سرداروں کا طبقہ غریبوں کو پریشان کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر بت کو پوجا نہ کیا جائے تو بہت ناراض ہو جائے گا۔ ان کے نزدیک جو بت کی پوجا نہیں کرتا تھا وہ جاہل اور احمق ہوتا تھا۔ انہوں نے 4 بت بنا رکھے تھے جن کے نام ور، سوا، یعوس، نصر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دیتے، اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیتے تھے، برے کاموں سے روکتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ وہ نصیحت کے عرض سے ایک روز آپ علیہ السلام نے ضیافت کا اختتام کیا۔ ضیافت میں ہر حیثیت طبقہ کے لوگ شریک تھے۔ آنے والے مہمانوں میں غریب بھی تھے، امیر اور سردار بھی تھے۔ صاحب حیثیت اور سردار غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے حقارت سے دیکھتے تھے، نفرت کرتے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو یکجا کر دیا۔ لوگوں نے ضیافت کے اہتمام کے سبب دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بھائیو، ہماری قوم کے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ طاقتور طبقہ کمزوروں پر حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ جو کمزور ہے وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہے۔ تم غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تم ان سے نفرت کرتے ہو۔ ان میں جو بھوکا ہوتا ہے تم کھانا نہیں کھلاتے، اگر کوئی پیاسا تم سے پانی مانگتا ہے تو تم پانی نہیں پلاتے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو تم ان کی عیادت نہیں کرتے، تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہو، دوسروں کی ملکیت پر قبضہ کرتے ہو۔ یہ تمام شیطانی کام ہے۔ اس کے علاوہ تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ یہ بت تو تمہاری ہی طرح مخلوق ہے اور یہ تو تم سے بھی کم تر ہے۔ یہاں کی عقل مندی ہے۔ میں تمہیں ایک بڑے عذاب کی خبر دینے آیا ہوں۔ مہمانوں میں سے ایک شخص نے کہا، عجیب شخص ہے، ہمیں کہنے چلا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دے، عبادت نہ کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام بولے، میں یہ نہیں کہتا کہ عبادت چھوڑ دو، عبادت صرف اس ہستی کی جس نے ساری دنیا پیدا کی، جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ ایک نے کہا، نوح علیہ السلام تو ایسا کہتا رہتا ہے، ہم اپنے معبودوں کے خلاف باتیں سننے کے لیے نہیں آئے، ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ آخر میں لوگ مجلس سے اٹھ کر جانے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک بوڑھا نظر آیا، بہت لار تھا، چلنے کی تاب نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم اس حال میں راستہ میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا کہ میرے ساتھ بیٹے ہیں، انہوں نے بڑھاپے کے سبب مجھے گھر سے نکال دیا، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اسے اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ تم اس گھر میں رہو، میں تمہیں کھانا دیا کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک اجنبی شخص گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوان تھا، اس میں ہر قسم کے کھانے تھے۔ اس نے حضرت سے فرمایا کہ یہ کھانا میں آپ کے مہمان کے لیے لایا ہوں، اسے کھلا دے۔ اس نے کہا کہ اللہ کسی کو بھی بھوکا نہیں سلاتا۔ وہ بوڑھا حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔
ایک روز ہدایت کی عرض سے گھر سے نکلے اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہو گئے اور بولے، لوگوں میں نیکی کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تم لوگوں کو ہدایت کروں۔ میرا کہا مان لو، تم فائدے میں رہو گے۔ تم لوگ ماں باپ کی خدمت کیا کرو، انہیں گھر سے نہ نکالو، انہیں تکلیف مت دو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، یتیمیوں اور بیواؤں محتاجوں کی مدد کرو، بیماروں کی عیادت کرو، ہر کمزور طاقتور کا محتاج ہوتا ہے، بات بات پر لوگوں کی جان لا لو۔ یہ کام خدا کو پسند نہیں۔ اگر تم سب اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو تو تمہارے کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا، مال اور اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک شخص کے پاس جا کر ہدایت کرتے، کبھی کبھی اجتماع سے بھی خطاب کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کا راستہ روک لیا اور مارنے کے در پہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے پتھر بھی برسائے۔ ایک شخص آگے آیا، لوگوں سے کہا کہ تم اسے کیوں مارتے ہو؟ اس نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایک اور شخص نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو ہم ہی جیسے انسان ہیں، یہ کھاتا پیتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے۔ خدا کو اگر نبی بنانا ہوتا تو کسی سردار اور امیر آدمی کو نبی بناتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میرے رسول ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تمہارے ہی معاشرے کا فرد ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تمہاری طرح بے جان بتوں کو نہیں پوچھتا۔ دوسرا بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی معاوضہ تم سے طلب نہیں کرتا۔ میرا اجر تو اللہ کی ذمہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی پر ظلم نہ کرو۔ میں تو تم سب کو نیکی اور بلائی کی طرف بلا رہا ہوں۔ میں تمہارا خیرخواہ ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا، نوح بادشاہ یا سردار بننا چاہتا ہے تاکہ اس کی عزت ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ پتھروں کی پوجا کر رہے ہو؟ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کا لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جو تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو تم برائی سے دور رہو گے۔ نہ میں بادشاہت بننا چاہتا ہوں اور نہ سردار، میں تو صرف نیکی کی طرف بلا رہا ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج پیدا کیے، چلنے کے لیے فرش بنایا اور تمہیں نعمتیں دیے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ باتیں کہی تو لوگوں نے کانوں میں انگلیاں ٹونس لیے، ایک لفظ بھی سننے کے تیار نہیں تھے۔ ایک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اب نادانو، یہ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ یہ دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ ہے، تمہارے سامنے اچائی اور برائی دونوں ہے۔ ایک قوم، میں تم کو آنے والے دن سے ڈراتا ہوں، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دیکھو، جو غریب ہے مجھ پر ایمان لائے ہے، لیکن تمہیں دولت کا غرور ہے۔ ایک قوم، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور بھوکوں کا خیال رکھو۔ ان میں سے ایک سردار نے غرور اور تکبر سے کہا، فرض کرو کہ ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، کیا تم پر ایمان لا کر غریب اور 2 ٹکے کے لوگوں کے ساتھ مل جائے جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے، مذاق اڑاتے، آوازیں کتے، منہ پیر لیتے، گالیاں دیتے، مارنے کو کوشش کرتے، بلکہ ایک روز مرا پیٹا بھی تھا، لیکن آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا بلکہ اپنا کام جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی اور آپ کا بیٹا بھی منکرین اور کافروں میں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے رب میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن سمجھایا، حق کی طرف بلایا، میرے بلانے پر وہ زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے اعلانیہ اور خفیہ سمجھایا تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹونس لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جی بے جی کے ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں کچھ نہ بولو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے کشتی تیار کرنا شروع کی۔ کچھ لوگوں نے مذاق کرتے ہوئے پوچھا، اے نوح علیہ السلام کیا بنا رہے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے بتایا کہ میں ایک کشتی تیار کر رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیل دے ہی دی ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ جب وقت آئے گا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا، صرف وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا۔ جو بت پرستی سے توبہ کرے گا، گناہوں سے معافی مانگے گا، اسی کو اس کشتی میں جگہ ملے گی۔ لوگ بولے، اے نوح علیہ السلام، یہ زمین تو خشک ہے، ایسے آثار بھی نہیں ہے کہ اتنا پانی ہو جائے کہ کشتی تیرنے لگے۔ نوح علیہ السلام کا تو دماغ ہی چل بسا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس قسم کی باتوں سے بالکل مایوس ہو چکے اور اصلاح کی کوئی امید ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو لوگ کشتی میں علازت پھینک دیتے تھے۔
کشتی میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں غلاظت نہ ہو۔ کافر غلاظت پلانے کے لیے کشتی کے اندر جایا کرتے تھے، یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ ایک کوڑا کا مریض بھی اپنے ناپاک مقصد کے ساتھ کشتی کے اندر گیا۔ اس کے بڑے ہوئے جسم کے ایک حصے پر کچھ غلاظت لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ جہاں غلاظت لگی تھی وہ حصہ اچھا ہو گیا۔ اب اسے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر غلاظت سے کس طرح شفا ہو سکتی ہے۔ پھر وہ کشتی کے اندر داخل ہوا اور غلاظت پوری طرح سارے جسم پر میل لیا تو دیکھا کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ یہ بات کوڑا کے مریضوں کے اندر پھیل گئی تو سب نے کشتی کے اندر داخل ہو کر غلاظت ملنا شروع کر دیا۔ اس طرح پوری کشتی پاک صاف ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب، لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، ایسے شخصوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو زیادہ ہی نقصان پہنچایا۔ ان کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ، اگر آپ ان کو رہے زمین پر رہنے دیں گے ان کی اولاد بھی کافر ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا غضب آ چلا، گھر کے تندور سے پانی ابل پڑا، پانی کا ریلا تیزی سے بہنے لگا۔ جس جگہ سے پانی ابل پڑا وہ جگہ خوف کی ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد انبیاء ہے۔ دوسری طرف آسمان پر خوفناک سیاہ بادل چھانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ عذاب کی علامت ہے۔ کافر کہنے لگے کہ طوفان تو آتے ہی رہتے ہیں، بارشیں ہوتی رہتی ہے، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، کچھ دیر بعد موسم بدل جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا تیز جھونکا آیا جس سے ہر چیز ہل گئی، پھر پانی برسنا شروع ہوا۔ بارش میں اتنی شدت تھی جیسے کہ آسمان نے اپنے تمام دروازے کھول دیے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قسم کے جانور کا جوڑا بھی کشتی میں سوار کرا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، ہر جانور کا جوڑا سوار کر لیا گیا۔ کشتی میں ایک علیحدہ جگہ پر سب جانوروں کو بند کر دیا گیا۔ طوفان چلنے کا لگا، بارش سے ندی نالے اور زمین پر پانی بھر گیا، پھر زمین کا ہر حصہ پانی بہنے لگا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز تیرنے لگا، پانی اونچا ہو رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر جب بیٹے پر پڑی تو آواز لگانے لگی، بیٹا اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی، اب کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ تو میرے ہی خاندان کا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تیرے خاندان والوں میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والے تو وہ ہے جو تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ روایت کے مطابق بارش مسلسل 40 دن تک ہوتی رہی، جو کچھ زمین پر تھا سب ڈوب گیا، کافروں کا کام تمام ہوا۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو کر بچ گئے۔ کشتی کو جوت پر جا کر ٹہری، جسے ارارت بھی کہتے ہیں۔ کشتی میں سب سوار تھے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کو ایک فاحتہ نظر آئی، اس کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا۔ یہ امن و سکون کی علامت تھی، یعنی پانی اتر چکا ہے۔ کوئی جودی یا ارارت مشرق کی ترکی میں ہے، یہ 16,900 فٹ بلند ہے جو برف سے ڈکی رہتی ہے۔ روس کی سرحد بھی اس سے ملتی ہے۔ اس پہاڑی کو ناقابل تخسیر خیال کیا جاتا ہے، لیکن 1969 عیسوی میں جرمن ماہر طبیعت جان جیکب نے دو ناکام کوششوں کے بعد اسے سر کر لیا۔ کچھ عرصہ پہلے ہزاروں سال کی جمی ہوئی برف کا تودہ گرنے سے کشتی نوح علیہ السلام کا ایک حصہ برف سے نکلا۔ کئی ہوابازوں نے اس کی تصویر لی۔ ایک اور معلومات کے مطابق 1969 عیسوی میں ماہر آثار قدیمہ ولی اور اس کے ساتھ نے عراق کے قریب آر کے مقام پر طوفان نوح کے آثار دریافت کیے۔ انجیل مقدس کتاب پیدائش کی روایت کے مطابق طوفان نوح علیہ السلام کا واقعہ وادی دجل و فرات سے متعلق ہے۔ عراق میں قدیم زبانوں میں لکھی گئی خطبے دریافت ہوئے، ان میں سے ایک زبردست طوفان کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ ایک ماہر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شہر آر کی سب سے نچلی سطح میں طوفان نوح کے آثار پائے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی الہامی کتب میں ارارت کا ذکر طوفان نوح کے حوالے سے آیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ 7ویں مہینے کی 70ویں دن کشتی نوح ارارت نامی پہاڑ پر آ لگی۔ تو یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے Z4U چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے۔